ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. سورۃ الفاتحہ کی 6 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں. ان میں سے 5 آیات کے حوالے سے بات پہلے ہو چکی ہے. آخری آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر ہیں، ان تینوں بزرگوں کا قول یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے مطابق صراط مستقیم سے مراد کتاب اللہ قرآن مجید، اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق صراط مستقیم سے مراد جنت کا راستہ ہے. بعض بزرگوں کے مطابق صراط مستقیم سے مراد وہ لوگ کہ جو سنت طریقے پہ چلتے ہوں اور جماعت صحابہ کی پیروی کرتے ہوں، یعنی اہل السنت والجماعہ. صراط مستقیم سے مراد وہ ہے. بہرحال صراط مستقیم وہ قول جو حضرت جابر یا حضرت علی یا حضرت سعید بن جبیر یا بعض بزرگوں کے حوالے سے منسوب ہے، وہ جنت کا راستہ ہو، اسلام ہو، قرآن مجید ہو یا سنت والجماعت کا طریقہ اور راستہ، ہر ایک مراد لیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت یہ وہ طبقہ ہے جو اسلام پر عمل پیرا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا بتلایا ہوا راستہ ہے اور اس پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جنت کی طرف جاتا ہے. تو سارے اقوال کا خلاصہ اس میں ایک ہی جملے میں آ گیا. تو بہرحال صراط مستقیم کی طلب انسان کرتا ہے، اس کی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہم آپ سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں درست راستے پر چلا اور اس پر استقامت نصیب فرما اور اس پر ثابت قدمی نصیب فرما. اب جو راستہ ہم نے طلب کیا ہے، جو راستہ ہم نے اللہ سے مانگا ہے، اس کے لیے کوئی نمونہ، کوئی رول ماڈل، کوئی آئیڈیالوجی جو انسان کی ہوتی ہے وہ بھی تو ہونی چاہیے. کوئی رول ماڈل تو ہونا چاہیے، کوئی نمونہ تو ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمونہ کو یا اس رول ماڈل اور آئیڈیلزم کو بیان کرتے ہوئے یا اس جماعت کو، اس طبقے کو بیان کرتے ہوئے یا ان افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور اسی بات کو یہاں پر
ہدایت کی طلب ہے کہ جس پر چلنے والے انعام یافتہ ہوئے، جس پر چلنے والے لوگوں پر آپ نے انعامات نازل کیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا، جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، ان کے راستے پہ ہمیں چلا۔ اب یہ بندہ دعا کرتا ہے، اس دعا کے اندر جن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ منعم علیہم، جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی، جن پر اللہ کی، یعنی اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی طلب کے لیے جو دعا انسان کرتا ہے اس کے جواب میں خود ہی ارشاد فرمایا گیا کہ جو راستہ تم طلب کر رہے ہو یہ وہی راستہ ہے جو میرے انعام یافتہ لوگوں کا ہے۔ ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت رجال اللہ رجال کار سے کی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو صراط مستقیم وہ ہے جس پہ اہل اللہ چلے ہیں، جس پہ اللہ والے چلے ہیں۔ اب وہ اللہ والے کون ہیں؟ چار طبقے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ چار طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ انبیاء، دوسرا طبقہ صدیقین کا، تیسرا طبقہ شہداء کا، چوتھا طبقہ صالحین کا۔ چار طبقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کن لوگوں کے؟ ان کے جن پر اللہ نے انعام نازل کیا، ان کے جن کے راستے پہ چلنے کی ہم نے دعا کی، ان کے جن کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم نے تمنا اور آرزو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طبقات کا ذکر فرمایا کہ یہ چار طبقے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت میں رجال اللہ کو بیان کیا ہے، حزب اللہ کو بیان کیا ہے، اپنی جماعت کو بیان کیا ہے، ان لوگوں کو بیان کیا ہے جن پر اس کا انعام نازل ہوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رجال اللہ کا تذکرہ، یہ اللہ والوں کا ذکر، اللہ والوں سے اس کی تشریح کیا ضروری ہے؟ یا اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیا دین کے سمجھنے کے لیے، دین کے سمجھنے کے لیے کیا الفاظ کافی نہیں؟ جو رول ماڈل اور آئیڈیل شخصیات کو پیش کیا گیا ہے، کیا ان شخصیات کے بغیر صرف الفاظ سے ہی ہدایت نہیں مل سکتی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا قرآن مجید کے صرف الفاظ ہمارے لیے کافی نہیں تھے؟ جو رجال اللہ کا بھی ذکر کیا گیا، حزب اللہ کا بھی ذکر کیا گیا، طبقات منعم علیہم کا ذکر کیا گیا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو دیکھیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ تھوڑا سا اردو کی طرف آئیے، آپ کو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا ہے یہ میں نے لفظ بولا ہے، سارے پریشان ہو گئے، کسی ایک کی طرف منہ کر کے کہا کیا ہے؟ اب یہ لفظ ہے کیا ہے، اس کو لکھنے میں جہاں بھی لکھیں گے یہ یوں ہی لکھا جائے گا کیا ہے کیا ہے کیا ہے، لیکن بولنے والے کا انداز اور لب و لہجہ اس کے معنی کو بدل دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی مطلب کچھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو سننے والا کہتا ہے کیا ہے، مطلب اس سے پوچھنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے کیا بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک سوال ہے، کیا ہے ایک سوال ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہی لفظ کسی کو ڈانٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا ایک استاد کے سامنے شاگرد بجائے پڑھنے کے وہ کوئی اور کام کر رہا ہو، اس کو استاد کہتے ہیں کیا ہے، یہ لفظ وہی ہے لیکن لہجہ بدل گیا۔ اب اس بدلتے لہجے کو دیکھا کس نے؟ اس شاگرد نے۔ جہاں لکھا ہوا ہے اس نے نہیں دیکھا۔ ایک جگہ پہ تحریر ہے کہ استاد نے شاگرد سے کہا کیا ہے، لفظ پڑھا، اب پڑھنے
کے لیے بھی ہے. چلیے ایک اور لفظ لے لیجیے. مثلا ایک آدمی کسی کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کیا بات ہے. یہ دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا آدمی قریب آ کر پوچھتا ہے کیا بات ہے. یعنی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ مجھے بھی پتا ہے. یہ ایک سوال ہے جو کوئی اگر بات پوچھنا چاہتے ہیں اور اسی کو اگر وہ تھوڑا سا رخ بدلتا ہے اور وہاں کچھ منظر ایسا دیکھتا ہے کہ وہ منظر باعث تعجب ہوتا ہے کیا بات ہے. اب یہ جو لفظ ہے کیا بات ہے یہاں پر بھی وہی لفظ ہے وہاں پر بھی وہی لفظ ہے لیکن بولنے والے کا لہجہ انداز حالت اور موقع محل کی مناسبت سے لفظ کا معنی اور مفہوم ہی بدل گیا. یہاں یہ پوچھ رہا ہے کہ بات کیا ہے اور وہاں اظہار تعجب ہے, تعجب کا اظہار کر رہا ہے. بس ہماری اس لیے یاد رکھیے کہ بولنے والے کے سامنے جو لوگ موجود ہوں گے جتنا بولنے والے کو وہ سمجھ سکتے ہیں اتنا وہ جو واقعہ سن رہے ہیں وہ جو واقعہ پڑھ رہے ہیں وہ جو قول پڑھ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے. میری بات سمجھ آ گئی؟ میں کہنا کیا چاہتا ہوں جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں سمجھے. ایک ہے موقع کی مناسبت سے جملہ کہنے والے کو سننے والے لوگ موجود جو کہ سامنے موجود ہیں. وہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں لہجہ بھی سن رہے ہیں انداز بھی دیکھ رہے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو الفاظ کے نقوش کو کتاب میں اوراق میں پڑھ رہے ہیں. اب جنہوں نے الفاظ کے نقوش کو اوراق میں کتاب میں صفحے میں پڑھا بھلا وہ اس منظر کو اپنے ذہن میں اس طرح حاضر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ اس لہجے کو اس انداز کو اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے جب تک کہ پوری طرح وہ منظر پیش نہ کی جائے. اور اگر صرف ورڈ اور صرف وہ جملہ صرف وہ لفظ ہی لکھا گیا ہو تو پھر کبھی بھی معاملہ فہمی نہیں ہو سکتی. اب اس کو میں ایک اور جملے سے بات کو اور کیا ہو سکتا ہے واضح ہو جائے. مثال کے طور پر آپ نے ایک جگہ پر دیکھا ایک ادارے میں گئے اور اس ادارے میں آپ نے دیکھا کہ ایک یا دو یا تین لوگ اس ادارے کے ذمہ داران یعنی ادارے میں کام کرنے والے لوگ چاہے وہ امپلائی ہو چاہے وہ کسی عہدے پر ہو سارے ذمہ دار ہوتے ہیں. وہ اپنے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہو. بس میں نے مثال کے طور پر ایک گیٹ کیپر کو آپ نے دیکھا وہ اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کر رہا ہے. بس ہماری وہ آنے والوں کی ٹھیک طرح سے چیکنگ نہیں کر رہا, آنے والوں کی پوچھ گچھ نہیں کر رہا, ان کے پاس ہاتھ میں موجود سامان کی تفتیش نہیں کر رہا اور بغیر پوچھے اندر آنے دے رہا ہے, بغیر پوچھے اندر آنے دے رہا ہے. بس ہماری اب یہ آدمی جو وہاں گیا اس کی تفتیش کوئی نہیں ہوئی, پوچھ گچھ کچھ نہیں ہوئی, اس سے حالات کا جائزہ نہیں لیا گیا, اس کے ہاتھ میں موجود چیز اور شاپر کے بارے میں نہیں پوچھا گیا. یہ اندر جاتا ہے اور اندر جا کر کے اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی ہوتا ہے. یہ اپنے ساتھی کی موجودگی میں وہاں ادارے کے ذمہ دار کو, بڑے آدمی کو, ادارے کے امپلائیز کے حوالے سے کہتا ہے آپ کے امپلائیز تو بڑے فرض شناس ہیں, آپ کے امپلائیز تو آپ کے جو ملازمین ہیں وہ بڑے فرض شناس ہیں. اب یہ جملہ اس نے کہا. اب اس جملے کو اگر ادارے کا ذمہ دار اس طرح غور کرے لوگوں کے سامنے کہ جناب آنے والے وزٹر نے تو میرے ادارے کے ملازمین کی بڑی تعریف کی ہے, تو ایمانداری سے بتائیے وہ تعریف کر رہا ہے یا مذمت کر رہا ہے؟ وہ اس وقت حقیقت میں مذمت کر رہا ہے, اس لیے کہ ادارے کا ذمہ دار یہ سمجھ گیا کہ یہ اس وقت مذمت کر رہا ہے. لیکن ادارے کا ذمہ دار اگر اس بات کو مذمت کے بجائے تعریف میں لے, الفاظ تو تعریف کے ہی ہے نا, الفاظ تعریف کے نہیں, الفاظ تو تعریف کے ہیں, اتنا بڑے فرض شناس ہیں, لیکن حقیقت میں فرض شناس نہیں, وہ استہزاء کر رہا ہے, مذاق کر رہا ہے ان کے ساتھ. تو اب اس بات کو کس نے سمجھا؟ اس آدمی نے سمجھا کہ جو ساتھ ہے, جو موقع میں محل میں ساتھ ہے, جو لب و لہجے کو دیکھ رہا ہے, انداز گفتگو کو پرکھ رہا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہاں پر اس جملے کا مطلب قطعاً تعریف میں نہیں, بلکہ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ مذاق ہے, استہزاء ہے. اب بات سمجھیں, یہ جو اللہ تبارک و
تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، طلب ہدایت یعنی ہدایت انسان طلب کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہدایت جو تم طلب کر رہے ہو تو یہ ہدایت طلب کر رہے ہو تو ساتھ ان لوگوں کی پیروی کو بھی طلب کرو، ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی آرزو اور تمنا بھی کرو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مطالب کو، معانی کو، الفاظ کو، ان کی وضاحت کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں اور ان کو پہچانتے ہوں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ الفاظ کو سننے والے، سمجھنے والے، دیکھنے والے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہاں پر صدیقین، شہداء اور صالحین سے تعبیر فرمایا ہے. بات سنا گئی؟ تو یہ جو مصاحبت ہے، یہ جو صحبت ہے، یہ جو ساتھ ہونے کا جو معاملہ ہے کہ اہل اللہ کا ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور پھر اللہ والوں کا اپنے سے اوپر رجال اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کا اپنے سے اوپر حزب اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کا اپنے سے اوپر صحابہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور صحابہ کرام کا رسول اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ جو ایک لڑی اور ایک سلسلہ ہے، سلسلہ الذہب، یہ جو سونے کی ایک لڑی ہے، اسی لڑی سے پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم ایک عمل مجھ تک پہنچا، اس عمل کو میں نے دیکھا کہ اہل اللہ نے کتابوں میں لکھا، اہل اللہ کی کتاب اس تحریر کو میں نے پڑھا تو یہ صحابہ کرام سے ثابت ہوا، صحابہ کرام نے جو یہ عمل کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ سے ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم یہی ہے. صراط مستقیم، اب صراط مستقیم کی پہچان کا اور اس کی علامت کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اور صحابہ کرام سے تعبیر اور پھر ایسے سلسلہ چلتا ہوا ہم تک جو تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. اس سلسلہ الذہب سے جو بات ہم تک پہنچے گی وہ بات کیا ہوگی؟ صراط مستقیم ہوگی. اب اس کو میں ایک حدیث سے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. بنی اسرائیل کے کتنے تھے؟ 72. میری امت کے کتنے ہوں گے؟ 73. ان 73 میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا اور باقی جہنمی. باقی سارے کیا ہوں گے؟ ایک فرقہ ناجی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ اب جواب سنا فرمائیے، اب بات سنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا بیان کیا؟ رجال اللہ بیان کیا کہ کامیاب جماعت وہ ہے، کامیاب طبقہ، کامیاب لوگ، کامیاب گروہ وہ ہے کہ جو میری اور جماعت صحابہ کی پیروی کرے گی. جو میری اور جماعت صحابہ کی پیروی کریں گے وہ کامیاب ہوں گے. اب ما انا علیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی طرف اشارہ کیا، جو میری سنتوں پر چلیں گے وہ اصحابی اور میری جماعت صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور آپ کے ساتھ آپ کی جماعت صحابہ کرام میں سے کوئی اس عمل کا کرنے والا ہوگا تو وہ عمل امت کے لیے کیا ہوگا؟ صراط مستقیم ہوگا. امت کے لیے کیا ہوگا؟ جس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کیا ہو، صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نہ کیا ہو، کسی نے بھی، تو وہ امت کے لیے صراط مستقیم نہیں ہے بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہے، حضور کی خصوصیت ہے. وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا. لیکن جس عمل کو حضور نے بھی کیا اور حضور کے ساتھ حضور کی جماعت صحابہ کرام نے بھی کیا، ما انا علیہ و اصحابی کا مطلب اور مفہوم یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جس عمل کو رسول اللہ نے خود بھی کیا اور آپ کے ساتھ آپ کی جماعت صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے یا دو نے یا تین نے یا چار نے یا پوری جماعت نے کیا ہو، وہ عمل کیا ہوگا؟ صراط مستقیم. وہ عمل کیا ہوگا؟ اب اسی صراط مستقیم کی ہم تمنا اور آرزو کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس راستے کی رہنمائی ہماری فرما کہ جس راستے پہ چلنے والوں پر آپ کی طرف سے انعامات نازل ہوئے. اس راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما جس راستے پہ چلنے والوں پر انعامات نازل ہوئے. اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. اسی لیے بزرگ
کہ یہ جو آئیڈیل یا رول ماڈل یا نمونہ کا جو معاملہ ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ من لا یرا مفلحا لا مفلحا، کہ جس آدمی نے کسی کامیاب کو نہ دیکھو، جو آدمی کسی کامیاب پر نظر نہ رکھتا ہو، جس نے کسی کامیاب پر اپنا زاویہ نظر نہ رکھو، وہ آدمی خود کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی خود کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سے پیشتر، اپنے سے پیشرو جو پہلے گزر چکے لوگ، ان میں سے جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کی سیرت کو دیکھا جائے، ان کے اعمال کو دیکھا جائے، ان کے کردار کو دیکھا جائے، پھر اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کی جائے، اس کردار کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، کہتے ہیں اپنے اسلاف کو مت بھولو، اپنے اکابر کی تاریخ کو مت بھولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ، جو قومیں، جو اقوام جو اپنے بزرگوں کے اور اپنے اسلاف کے طریقہ زندگی کو بھول جاتے ہیں اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کو بھول جاتے ہیں، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ من لا یرا مفلحا، جس نے کسی کامیاب پر نظر نہیں دوڑائی یا جس نے کسی کامیاب کو دیکھا نہیں، جس نے کسی کامیاب کو اپنا آئیڈیل اور رہنما اور نمونہ نہیں بنایا، رابر اور نمونہ نہیں بنایا، اپنے لیے اس نے اس کو جو وہ اپنے لیے نمونہ اس کو نہیں بنایا، تو وہ کیا ہوگا؟ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا، کسی کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا۔ تو رجال اللہ کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے نجات کے بیان میں، یا نجات کے جو تفصیل اور وضاحت ہے اس کے اندر رجال اللہ کا جو ذکر ہے، انبیاء کا، صدیقین، شہداء و صالحین کا، وہ اسی لیے ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ خاص طور پر شہداء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سے وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر ایک عمل کو دیکھتے رہے، پرکھتے رہے، سنتے رہے، محسوس کرتے رہے۔ جو عمل انہوں نے کیا ہوگا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا اور نجات کا سبب ہوگا، نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، جاننے اور پہچاننے کی اور معاملہ فہمی کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ ترجمہ آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرواتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا۔ دیکھیے نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے دنیا میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ انعام کا علیہ، انعام جن پر تو نے انعامات نہ، تو انعامات تو اللہ کے اچھے اور برے سب پر ہوتے ہیں۔ تو یہاں کون سے انعامات مراد ہیں؟ تو یاد رکھیے یہاں پر سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، پھر نعمت توحید ہے، پھر نعمت قرآن ہے، قرآن فہمی ہے، پھر بر اور تقویٰ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے، پھر جنت کی طرف جانے والا وہ بہترین راستہ جس راستے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بیان کیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ہے منعم علیہم کا کہ انعامات، یعنی وہ انعامات جو منعم علیہم لوگوں پر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا